السلام علیکم دوستو، 20 ستمبر 1996 ایک اور بھٹو کی غیر طبعی موت کا دن۔ بھٹو خاندان ابھی شاہ نواز کی المناک اور پراسرار موت سے سنبھل ہی رہا تھا کہ اسے ایک اور المیے کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے مرتضیٰ اپنی بہن بے نظیر کے دور حکومت میں 20 ستمبر 1996 کو کراچی میں اپنی رہائش گاہ کے قریب ایک متنازع پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کن حالات میں قتل ہوئے؟ یہ پولیس مقابلہ ایک حادثہ تھا یا گہری سازش؟ اور ان کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ضیاء حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے مرتضیٰ بھٹو کی پہچان ایک انتہا پسند کے طور پر مضبوط ہوئی۔ وہ پاکستان میں قتل اور طیارہ اغوا سمیت بہت سے ریاست مخالف دہشت گردی کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت میں انہیں پاکستان نہ آنے دیا، لیکن ان کے دوسرے دور حکومت میں ایک طویل جلا وطنی کے بعد مرتضیٰ بھٹو 1993 میں پاکستان آ گئے، جہاں گرفتاری کے بعد وہ جلد ہی ضمانت پر رہا ہو گئے۔ جیل سے رہائی کے بعد بھی انقلابی ذہنیت والے غصیلے اور جار مزاج مرتضیٰ بھٹو سرکاری اور ریاستی اداروں کی طرف نرم نہ ہوئے۔ وہ انہیں اپنے والد کا قاتل سمجھتے تھے۔ دوسری طرف وہ اپنی بہن بے نظیر بھٹو کی حکومت کے بھی سب سے بڑے نکات تھے۔ ان کا موقف تھا کہ بے نظیر نے اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا اور یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرتضیٰ بھٹو نے اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنائی، جس کو انہوں نے پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کا نام دیا، اور بے نظیر حکومت کے خلاف انقلابی انداز میں سیاسی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ ریاستی ریٹ چیلنج کرنا ان کا معمول بن گیا۔ وہ کھلے عام مسلح ساتھیوں کے ساتھ پھرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے بہت سوں کا تعلق سابقہ عسکری تنظیم الذوالفقار سے تھا۔ وہ اکثر اپنے حامیوں کو چھڑوانے کے لیے مسلح تھانے میں بھی پہنچ جاتے۔ اس کشیدہ ہوتی صورتحال میں سندھ پولیس نے ان کے مسلح ساتھیوں کو گرفتار کرنا شروع کر دی۔ انہی میں سے ایک پولیس کو مطلوب علی سنارا بھی تھے، جنہیں 16 ستمبر 1996 کو گرفتار کیا گیا۔ علی سنارا کو چھڑوانے کے لیے مرتضیٰ بھٹو نے کئی تھانوں پر دھاوا بولا، لیکن علی سنارا وہاں موجود نہیں تھے۔ اگلے دن جب مختلف جگہوں پر بم دھماکے ہوئے تو شک الذوالفقار کی طرف گیا، تو پولیس نے مرتضیٰ بھٹو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 20 ستمبر 1996 کے دن مرتضیٰ بھٹو سرجانی ٹاؤن میں ایک جلسے سے واپس گھر آ رہے تھے، جب 4 گاڑیوں پر مشتمل ان کے قافلے کو ان کی رہائش گاہ 70 کلفٹن کے قریب رات 8:30 بجے پولیس نے روکا۔ جیسے ہی گاڑیاں رکیں، مرتضیٰ کے محافظوں نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ اسی اثناء میں اچانک ایک گولی چلی، جس کے بعد دونوں طرف سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ چند منٹ بعد جب فائرنگ تھمی تو مرتضیٰ بھٹو زخمی، جبکہ ان کے کچھ ساتھی مارے جا چکے تھے۔ زخمی مرتضیٰ کو پولیس وین میں مڈ ایسٹ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں 3 گھنٹے حیات و موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد رات 11:30 بجے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مرتضیٰ بھٹو کے وقوعے کی پہلی FIR SHO کلفٹن حق نواز سیال کی مدعیت میں درج کی گئی۔ وہ خود بھی اس کارروائی میں زخمی ہوئے تھے، جبکہ دوسری FIR مرتضیٰ بھٹو کے حامیوں کی طرف سے ان کے ایک ملازم کی مدعیت میں درج کی گئی۔ بعد میں عدالتی حکم پر غنمہ بھٹو کی مدعیت میں بھی ایک FIR درج ہوئی۔ اس کیس میں ڈرامائی موڑ تب آیا جب SHO کلفٹن حق نواز سیال پولیس لائنز میں اپنی سرکاری رہائش گاہ میں مردہ پائے گئے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے سرکاری ریوالور سے خودکشی کر لی۔
اس انکاؤنٹر پر پولیس کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھیوں کی اسلحہ لائسنس چیک کرنے کے لیے ان کے قافلے کو روکا تو مرتضیٰ کے محافظوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی۔ یہ محض ایک اتفاقی حادثہ تھا، جبکہ مرتضیٰ بھٹو کے حامیوں کا کہنا تھا کہ پولیس نے باقاعدہ منصوبہ بنا کر ان کا قتل کیا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو نے اس کا الزام بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری پر لگایا۔ اسی طرح نصرت بھٹو نے بھی ابتدائی طور پر بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری پر ہی اس کا الزام لگایا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ بیان واپس لے لیا تھا۔ اس ہائی پروفائل قتل کیس کی تحقیق کے لیے نگران حکومت میں بھی جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا۔ کمیشن نے ایک طرف تو مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں کسی بھی سازش کے پہلو کو رد کر دیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ کسی کے کہنے پر کیا گیا ہے تو وہ ایس ایس پی یا ڈی آئی جی سے بہت اوپر کی سطح پر ہوا ہوگا۔ یوں کمیشن نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی آپ بیتی ڈاٹر آف دی ایسٹ میں مرتضیٰ کے قتل کا الزام اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر پر لگایا جو ان کی حکومت عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا ان کے بھائی کی موت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب دونوں کا تصفیہ ہو گیا تھا۔ آصف علی زرداری نے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ وہ بے گناہ ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا مقدمہ برسوں عدالتوں میں چلا، جس کا فیصلہ 2009 میں آیا، جس میں تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کو بری کر دیا گیا، جبکہ پولیس کی طرف سے دائر مقدمہ میں مرتضیٰ بھٹو اور اس کے تمام ساتھی بھی بری کر دیے گئے، گویا 9 افراد کے قتل کا قاتل کوئی بھی نہیں تھا۔ اس عدالتی فیصلے کے متعلق مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرے والد مرتضیٰ کو 1996 میں قتل کیا گیا اور ایک عدالت نے 2009 میں کہا کہ انہیں کسی نے بھی نہیں مارا۔ مرتضیٰ بھٹو کو کس کے حکم پر قتل کیا گیا، یہ آج بھی ایک راز ہی ہے، اور جو راز نہیں ہے وہ یہ کہ جو قتل ہوا وہ بھٹو ہے۔